بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرت میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. کافی کا ایک گرما گرم گھونٹ زندگی کو کیسے تر و تازہ کر دیتا ہے. اسی طور پہ ہر وقت نہیں پینی چاہیے. اس وقت چونکہ ذرا موسم بھی اس طرح کا کوزی سا ہے تو یہ بعض بار نقصان بھی دیتی ہے, نیند اڑا دیتی ہے. رات کو پیتے ہوئے تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اوکے, جس بچی نے یہ میسج کیا ہے اس کی شادی کو 10-12 سال ہو گئے. وہ کہتی ہے کہ میں ڈر ڈر کر پاگل ہو گئی ہوں, پلیز میری مدد کیجیے. وہ اپنی ساسوں سے ڈرتی ہے, وہ اپنے میاں سے بھی ڈرتی ہے, اور وہ اپنے دیور اور دیورانی سے بھی ڈرتی ہے. تو اب آپ سوچئے کہ ممکن ہے یہ ڈر اپنے پیچھے مائکے کی انسرٹن ہونے کی وجہ سے ہو. جب بندے کوئی ہو نا کہ یہ جگہ بہتر ہے, یہاں سہولتیں زیادہ ہیں, وہاں واپس جاؤں گی, تو فزیکلی حالات اچھے نہیں ہیں, ایموشنلی بھی اچھے نہ ہوں, فنانشلی بھی اچھے نہ ہوں, تو ایک ڈر جینون ہوتا ہے, جیسے انسان کو نوکری سے نکالے جانے کا ڈر ہوتا ہے. لیکن جو بات آپ کو کھڑا کر سکتی ہے مضبوطی کے ساتھ, اگر میرا اس پہ ایمان نہ ہوتا میں آپ سے کبھی نہ کہتا. بیتے برسوں کا میرا یقین میرے ساتھ ہمیشہ زندہ رہا ہے. ابھی تو میں 10-15 سال سے کوئی جاب نہیں کرتا, اپنا ادارہ چلاتا ہوں, اپنے کام کرتا ہوں, میری اپنی ٹیم ہے الحمدللہ. تو ہم کماتے ہیں اور سب مل کے اس کو اپنی زندگی کو آگے چلاتے ہیں. لیکن جن دنوں میں جاب کر رہا تھا تو مجھے زندگی میں کبھی جاب سے ڈر نہیں لگا. یعنی ہوتا تھا کہ اگر فرض کریں کل وہ ناراض ہوں گے اور کہیں گے کہ جی آپ کی خدمات آر نو ریکوائرڈ, تو وٹ گوز. جس اللہ نے زندگی دی ہے, جس اللہ نے رزق دیا ہے, جس اللہ نے عزت دی ہے, جس اللہ نے محبت دی ہے, تو وہ تو چھٹی پہ نہیں جاتا, وہ تو ساتھ رہتا ہے, وہ تو دل کے بھی قریب ہے. وہی زندگی کو سنبھالتا ہے. جیسے موت زندگی کی محافظ ہے, جب تک اس کا وقت نہیں آتا موت آپ کی حفاظت کرتی ہے, آپ کو آنے مرنے نہیں دیتی. تو اسی طور پہ میرا رب ہے پیچھے, تو وہ کیوں بے روزگار ہونے دے گا, وہ کیوں آپ کو عزت سے محروم کرے گا, وہ کیوں محبت سے محروم کرے گا. یہ جو ٹھار ہے جہاں آپ کی شادی ہوئی ہے, کس نے دیا؟ قرآن عظیم میں تو نہیں ملا, اللہ نے دیا, تو اللہ اس کی حفاظت بھی کرے گا. ڈر کا مرکز بدلنا چاہیے. ڈر کا مرکز ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر. جب لوگوں سے ڈرو گے تو پھر اللہ کی محبت وہاں سے رخصت ہو جائے گی, زندگی سے خیر اور برکت بھی رخصت ہو جائے گی. ایک بزدل, ڈری ہوئی, سہمی ہوئی, یتیم مسکین سی لڑکی وہ جن بچوں کو جنم دے گی وہ بھی ویسے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے اور عجیب کملائے ہوئے بچے ہوں گے. تو آپ ایسی نسل کو جنم دینا چاہتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی آپ کو کھا نہیں جائے گا کہ وہ چاہیں اور آپ کے لقمے لقمے کر کے کھا جائیں یا آپ کی بوٹی بوٹی. ایسا نہیں ہے, انسانوں کا زمانہ ہے نا, آپ شکار نہیں ہونا, وہ شکاری. اس کے باوجود جو ترتیب ہے وہ یاد رکھیے, ایسی کیفیت جب بھی ہو اولاً تو اس کی ٹریٹمنٹ کروانی چاہیے تاکہ آپ کا اصل وہم, اصل گمان آپ کے دل سے نکال دیا جائے. نمبر 2, جو سب سے پاورفل حل ہے, جو لڑکی صبح اٹھتے ہی گھر کے کام کاج مت کرے جب تک آپ وضو نہیں کرتے, جب تک نفل نہیں پڑھتے, جب تک فرض نماز فجر نہیں پڑھ لیتے. کچھ کام نہیں کرنا, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, 10 منٹ پہلے اٹھ جائیے. اس کے بعد پھر آپ نے اللہ کے 4 سے 5 ناموں کا ذکر ہے, اور یہ خوف کو ایسے دور کرتا ہے. اب لکھ لیجئے, اب وہ ساری بچیاں اور ساری مائیں اس کو لکھ لیجئے, یہ آپ کو بہت کام آنے والی چیز ہے. اللہ کے ناموں سے بابرکت, شاندار, اور اللہ کے نام بھی وہ جو صفاتی ہیں جن میں صفت کا اظہار ہے. تو پہلا یہ 5 آپ نے مسلسل پڑھنے ہیں, اور نماز پڑھ کے جو آپ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, وہ پڑھ کے استغفار کی
روز کی 3 تسبیح اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. کوئی مائی کا لال آپ کو ہلا نہیں سکتا, ڈرا بھی نہیں سکتا. استغفار اتنی طاقتور ٹول ہے, یہ اتنی طاقتور تسبیح ہے. میرا رب اس سے بہت راضی ہوتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے. اور جس بندی سے, جب بندے سے اللہ راضی ہو جائے, دنیا الٹی لٹک جائے, ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو جائے, اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. بگاڑ کے دکھائے گارنٹی کے ساتھ. ایک گارنٹی بھی اللہ کے اعتماد پہ اور اس کی محبت کی وجہ سے بندہ دیتا ہے نا. اوکے تو لکھ لیں. اچھا, یا ممیتو یہ پہلا نام ہے, اور یہ اللہ کا صفاتی نام ہے, موت دینے والا, جو روح قبض کرنے والا بھی. آپ سوچئے کہ یہ پوری دنیا میں یہ صفت تو کسی اور کے پاس ہے نہیں, صرف اس کے پاس ہے. تو پہلا اس کو پڑھیں گے یا ممیتو یا قابض ہو, روح پہ قابض, دنیا کی ہر چیز پہ قابض, مال و دولت پہ, ذرائع پہ, سوچوں پہ قابض. یا ممیتو یا قابض ہو یا مانع ہو. اور مانع جو ہے وہ خالق بھی ہے. اور اس کے بعد یا صبور ہو اور یا حفیظ ہو. سو جو 5 نام ہیں اکٹھے آپ نے ان کی پڑھنی ہے. اور جو بزرگ ہیں, جو تسبیحات کرنے کے خوگر ہیں, اور وہ خواتین جو تسبیحات کرتی ہیں اور اسے حرز جان بناتی ہیں, زندگی کا حصہ بناتی ہیں, ایک تو آپ کے چہرے پہ سکون آ جاتا ہے, اگلی کے منزل پہ نور کہیں گے اس کو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہے تو کڑوی, نور مردوں سے زیادہ عورتوں کے چہروں پہ آتا ہے, کیونکہ میرے رب نے ان کے مزاج میں جو اللہ کے ناموں کی تسبیح زیادہ کرتی ہیں, ان کے اندر نرمی زیادہ, گداز زیادہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مستجاب الدعا مردوں سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں. ہم نے اپنی ماں کو دیکھا, ہم نے اپنی نانی کو دیکھا. میں اگر سچی بات کہوں تو میں اپنی اہلیہ کو, اللہ خیر کرے, میری پوری خواہش ہے کہ میرے بچے بھی مستجاب الدعا ہوں. مستجاب الدعا وہ کہتے ہیں جس کی دعاؤں کو اللہ موڑتا نہیں ہے. اللہ اپنے سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے اور اپنی ذات پہ اندھا اعتماد اور اعتبار کرنے والے, اور صرف اس کو مرکز نگاہ, ملجا اور ماوا ہر چیز جاننے والے کو ہی ایسا بناتا ہے نا. جس نے 10 جگہ ٹوٹیاں کھول رکھی ہوں, 10 جگہ ونڈوز کھولی ہوئی ہیں, اچھا ادھر سے, اچھا ادھر سے, اچھا ادھر سے. جب بندہ سیدھا سیدھا کہتا ہے نا کہ سر میرا تو کوئی اور ہے کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے. اچھا, جتنی لڑکیاں دوسرے گھروں میں بیاہ کے جاتی ہیں جہاں لوگ کائنڈ نہیں ہوتے, لوگ سافٹ نہیں ہوتے, لوگ ہمبل نہیں ہوتے, لوگ آپ کے لیے جو سمجھیں انکلائنڈ نہیں ہوتے, وہاں ان کو ہمیشہ دقت ہوتی ہے, ان کو ہمیشہ مشکل ہوتی ہے. آپ اپنی مرضی کے جو پہلے سی تسبیحات کرتے ہیں وہ ضرور کریں, ان کو مت چھوڑیے. پر یہ تسبیح میں نے 2 جگہ بہت افیکٹو پائی ہے. جب آپ کے دل میں ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, اور وہ لوگ جو آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی جب صبح پڑھنے کے بعد آپ کا میاں اگر تنگ کرتا ہے تو اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے اوپر پھونک کتنے منہ پہ جا کے ٹھنڈی ٹھار نہ مار دیں کہ اٹھ کے بیٹھ کے کہے وہ جادوگرنی مجھ پہ جادو کیے جا رہی. اسی طور پہ جو اپنی ساس ہے, جو آپ کے گھر میں آپ کو تنگ کرتا ہے, اور ان کے کمرے میں ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اگر وہ اویلیبل ہیں تو منہ پھونک سے بھر رکھیں, اس وقت مسکرائیں, اور مسکرا کے ڈرنا نہیں ہے, اور کہنا اللہ تعالیٰ اے پیاری ذات تیرے ناموں کا واسطہ اس نامراد نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے, اس کا دل بدل دے, اسے اپنی ذات سے ڈرا دے, اس کے دل میں نرمی پیدا فرما دے, اس کو جو چڑھا ہوا ہے نا ظلم کا, ناانصافی کا غلبہ اس پہ آیا ہوا ہے, وہ اس کو اتار دے, اسے نارمل انسان بنا دے, میری چاہت اور میری محبت سے اسے مبتلا کر دے, میری عزت کرنے لگ جائے. لکھ لیجئے یا ممیت ہو یا قابض ہو یا مانع ہو یا صبور ہو یا حفیظ ہو. تو انشاءاللہ یہ میرے رب کے ناموں کی برکت سے آپ کی زندگی میں بہت سے, جو آپ نے لکھا نا کہ جی میں ڈر ڈر کر پاگل ہو رہی ہوں میری مدد کریں, تو میرے بچے میری طرف سے یہ پورے یقین کے ساتھ یہ تحفہ ہے جس کو آپ اپنی اولاد کو بھی دیجئے گا. اللہ کے ذکر سے تگڑی
شاندار چیز اللہ کے رسول نے کہا لسانن ذکرن، میری زبان کو ایسے تر کر دے جیسے پانی سے کرتا ہے، اپنی ناموں سے، اپنے زبان سے، اپنے ذکر سے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔